السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین، انس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام علی رضا علیہ السلام: کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی عذاب الناس. صلوات پڑھ دیں ناظرین اکرام. یہ حدیث کی جسے سلسلۃ الظہر کہا گیا ہے، اور اس میں کوئی راوی غیر معصوم نہیں ہے. آٹھویں امام نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد مولا علی رسول اکرم سے، رسول اکرم نے جبریل کے ذریعے، جبریل نے لوح محفوظ پہ پروردگار نے. تو ناظرین کرام، یہ مجلس کی جو آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہے کہ 11ویں امام کی شہادت ایک روایت کے مطابق 23 ذوالقعدہ 203 ہجری کو ہوئی ہے. بہرحال ہمیں حکم ہوا، جناب شاہجہان صاحب نے حکم دیا. بہرحال میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. پروردگار جو ہے تمام ناظرین اکرام کو، تمام مومنین کو اور ناظرین صاحب کو، جتنے بھی دوست احباب ہیں، پروردگار ان سب کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے. تو ناظرین کرام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی جن کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا چند دقائق جو ہے اسی سلسلے سے گفتگو کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ امامت کے لیے زیارت جامعہ میں ہے کہ امام جو ہے یہ آفتاب ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آفتاب یعنی ہر شخص جو ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے. سورج نکلا ہے تو ہر شخص استفادہ کر سکتا ہے. تو امام جو ہے ہر ایک کے لیے پناہ گاہ ہے. جو بھی امام کے در پہ آ جائے، ہر ایک کے لیے امام پناہ گاہ ہے. وہ امام کو مانتا ہو یا امام کو نہ مانے، مومن ہو یا مومن نہ ہو، امام جو ہے اس کے لیے پناہ گاہ ہے. اگر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے تھوڑا اور واضح کر دے، دقیق کر دے. جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، یوسف نصرانی. آپ غور کیجئے گا کہ امام جو ہے یہ آفتاب ہے، مومن ہے تو اسے بھی استفادہ، اور آج جو مومن نہیں ہے وہ بھی امام سے فیض اٹھاتا ہے. تو یہ یوسف نصرانی، یہ جو نصرانی تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ متوکل کا بہت قریبی تھا، ایک اچھے عہدے پہ فائز تھا. تو ایک روز متوکل نے حکم دیا کہ یوسف نصرانی کو بلا، وہ ہمارے پاس آئے. اب جیسے ہی یوسف نصرانی سنا تو یہ گھبرا گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ ہے، اب ہمارے لیے پریشانی بڑھے گی. اب یہ گھبرایا تو اب اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے پروردگار کے خدمت میں ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. تو اب اس نے جو ہے عہد یہ کیا کہ ہم 100 اشرفی امام علی نقی کو دے دیں، انہیں جو ہے دیں گے. اگر ہم بچ گئے، اگر ہم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے تو ہم 100 اشرفی اسے دے دیں گے. ظاہر سی بات ہے خرید و فروخت، اگر جو ہے پیسہ دے دیا تو امانت اس کی ہو گئی ہے. تو اس نے جو ہے یہ عہد کیا، اور اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو. امام جو ہے سامرہ میں ہے، اور 100 اشرفی جو ہے اس نے اپنے آستین میں رکھ لیا، اور غلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اب یہ چلا سامرہ کی طرف.
یہ سامرہ جو ہے اس سے پہلے نہیں گیا تھا، پہلی بار سامرہ گیا. اب گیا تو اب یہ ظاہر سی بات ہے دل میں یہ سوچ رہا تھا، اس کے دل میں یہ تصور تھا کہ ہم جو ہے کس سے پوچھیں کہ امام کا گھر کہاں پہ ہے، امام کدھر رہتے ہیں، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو پھر جو ہے یہ متوکل تک یہ خبر پہنچ جائے گی، تو پھر ہمارے لیے اور دشواری ہوگی. اگر پوچھتے ہیں تو بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے، اگر نہیں پوچھتے تو پھر ہمیں کیسے معلوم، اس لیے کہ یہ سامرہ میں پہلی بار آیا تھا. ابھی انہی خیال میں تھا، یہی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی سواری رک گئی، یعنی جو بھی سمجھ لیجئے خچر یا گدھا، سواری رک گئی. جب اس کی سواری رک گئی تو تھوڑی دیر کے بعد امام کا غلام آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ آواز دیتا ہے یوسف. اب جیسے ہی یوسف نصرانی نے یہ سنا تو وہ چونکا کہ ہم تو یہاں پہ پہلی بار آئے ہیں، ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے نام لے کر ہمیں بلا رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا گھر ہے یہیں پہ اور جانور رک گیا. اب یہاں پہ روک کے ایک بات یہ کہہ دے کہ دیکھیں، اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہو، یہ شوق ہو کہ امام سے ملے، تو جانور بھی بامعرفت ہوتا ہے، جانور کو بھی اس کی خبر ہوتی ہے کہ جانور جو ہے وہاں پہ رک گیا. جس کے دل میں بھی امام کی محبت کا جذبہ ہے، امام سے ملنے کا جذبہ ہے، تو جانور بھی بامعرفت ہوتا ہے. جانور رکا. اب جب جانور رکا تھوڑی دیر کے بعد امام کا خادم آیا، پھر اس نے یہ کہا کہ وہ 100 اشرفی دے دو. اس نے کہا یہ تو دوسری گواہی ہو گئی، پہلا تو مسئلہ یہی ہے کہ جانور رک گیا، اور دوسرا یہ کہ کسی کو علم نہیں کہ ہم نے 100 اشرفی رکھا ہے، غلام تک کو خبر نہیں. اب اس کے بعد جو ہے کہا یہ دوسری گواہی ہو گئی. اب یہ شخص یوسف نصرانی امام کی خدمت میں حاضر ہوا. جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو بیان کیا کہ مولا ہم بہت پریشان ہیں. تو امام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، متوکل تمہارا کچھ بھی نہیں کرے گا اور تم پریشان نہ ہو، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے. ہے نا، پہلی چیز تو یہ کہ جانور رک گیا، ہے نا، تمام کرامات اور معجزات کو تم نے دیکھا کہ جانور رک گیا، پھر جو ہے نام لے کر پکارا گیا، پھر یہ کہ تمہارے پاس 100 اشرفی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تم ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن تمہارا بیٹا ایمان لائے گا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا ایمان لایا، امامت کا قائل ہوا. تو ناظرین کرام، امام نے کیا کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارا جو ہے متوکل کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہے یہ آفتاب ہیں، اور جو بھی امام کے پاس آ جائے وہ امام کو مانتا ہے. اگر امام کو نہیں بھی مانتا، امام کے پاس آ گیا تو امام جو ہے ہر ایک کو فیض پہنچاتے ہیں. تو 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کی، جن کی شہادت کی تاریخ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام کے زمانے میں جو مناظرہ ہوا، امام کے زمانے میں جو بڑے بڑے درباری علماء موجود تھے، اور جب پروردگار چاہتا ہے تو دشمن سے بھی وہ کام لے لیتا ہے کہ جو دوست نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن کا واقعہ وہ معلوم ہے کہ جناب موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر پہ ہوئی. ہاں، ہو سکتا ہے جناب موسیٰ کے خاندان میں ہو تو خطرہ ہوتا، لیکن پرورش کا وہی دیکھ لیا. یا مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو عراق کے حالات تھے، کیسے حالات تھے اس دور میں. ایران عراق جنگ دشمنی تھی، لیکن درمیان میں امریکہ آ گیا ہے. اس سے پہلے زیارت کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، 1994 میں جب کھلا تو یہ جو ہے اپنے جاننے میں جو ہے ایسا کر رہے تھے، لیکن مومن کے لیے مفاد ہو گیا. تو اب یہی، اب دیکھیں بہت دقیق مناظرہ ہے، ڈیبیٹ بہت دلچسپ، کہ مامون رشید نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا، تمام جو علماء تھے، اہل حدیث تھے، متکلمین تھے، سب کو بلایا کہ امام سے
مناظرے کے لیے کہ کہا کہ ہم جو ہے بیان کریں گے، اور جو بھی غلط ہو تمام علماء سے کہا کہ آپ ڈریے گا نہیں، اعلان کر دیا کہ ڈریے گا نہیں۔ لیکن امام نے اپنے خاص اصحاب سے کہا کہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، کوئی دھوکے میں نہ آئے۔ امام نے جو ہے اپنے خاص اصحاب سے بتا دیا، 8ویں امام نے، کہ یہی وہ شخص ہے مامون رشید کہ ہمیں زہر کے ذریعے شہید کرے گا، انگور میں زہر دے گا، ہمیں شہید کرے گا، لیکن کوئی جو ہے اس کی بات سے دھوکہ نہ کھانے پائے۔ خاص اصحاب سے امام نے بیان کر دیا۔ اور ادھر مامون رشید، تمام علماء موجود ہیں، اہل حدیث علماء موجود ہیں، متکلمین یہ موجود ہیں۔ اچھا، حدیث تھوڑا بچوں کے لیے واضح کرتے کہ اہل حدیث تھے وہ کہ جنہیں حدیثیں یاد تھی، مثلا 100 حدیثیں یاد تھی، 200 حدیثیں یاد تھی، یا مثلا 500 حدیثیں یاد تھی۔ اور متکلمین کہ وہ جو عقل اور دلائل کے ذریعے ثابت کرتے تھے، دلیل کے ذریعے ثابت کرتے تھے کہ مثلا اللہ ایک ہے، تو پھر جو ہے وہ دلیل کے ذریعے، عقل کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ثابت کرنا، یا مثلا جو ہے اللہ عادل ہے تو یہ دلیل کے ذریعے۔ تو اب جو ہے تمام علماء موجود ہیں، مامون رشید ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ہم سے خوف زدہ نہ ہوئیے گا، آپ ڈریے گا نہیں، اور جو کہنا ہے بے جھجک آپ کہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری روک کی وجہ سے آپ کچھ کہنے نہ پائے۔ اس کے بعد مامون رشید نے یہ کہا کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ امیر المومنین ہے۔ جب یہ کہا تو ایک عالم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، پیغمبر کی تو یہ حدیث ہے کہ اگر جو ہے پیغمبر کے بعد کسی کی اقتداء کرنا ہے تو پھر وہ جو ہے فلاں اور فلاں ہے، یعنی ان کی جو ہے اقتداء کی جائے گی۔ جیسے یہ کہا تو مامون نے کہا کہ یہ جو ہے نقلی حدیث ہے، پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا، یہ جو ہے جعلی حدیث ہے، یہ جو ہے نقلی حدیث ہے۔ کہ پہلی چیز تو یہ کہ رسول اکرم ینطق عن الہوی، کوئی ایسے تو کلام کرتے نہیں ہیں، اور اگر جو ہے یہ مان لیا جائے کہ برابر ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ایک کو مقدم کر دے، ایک کو فضیلت دے، تو لہٰذا جو ایسا ہو نہیں سکتا، یا فضیلت میں زیادہ اور کم یا برابر تو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خود ہی جو ہے آپس میں جو ہے تضاد تھا، آپس میں اختلاف تھا، آپس کے فیصلوں پہ جو ہے یہ مانتے نہیں، تو آپس میں خود ہی اختلاف تھا، تو پھر کیسے پیغمبر یہ کہہ دیں گے کہ ان کی اقتداء کی جائے؟ لہٰذا آپس میں اختلاف ہے تو اقتداء کوئی سوال ہی نہیں ہے، اطاعت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مامون نے یہ کہا کہ دیکھو، خلیفہ اول نے جو ہے آل رضا کو اسیر کیا تھا، اور دوم نے جو ہے رہا کر دیا، اور دوم نے خالد بن ولید کو یہ معزول کر دیا تھا، عہدے سے، منصب سے ہٹا دیا تھا، لیکن جو ہے پہلے نے قبول نہیں کیا، دوسرے نے متع کو حرام قرار دیا، پہلے نے جو ہے قبول نہیں کیا۔ دوم نے یہ کہا کہ ایک رجسٹر بنایا جائے کہ جس پہ جو ہے سب کے نام تحریر ہو، کیا دیا جا رہا ہے، کتنا دیا جا رہا ہے، لیکن جو ہے دوم نے قبول نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خود آپس میں اختلاف ہے، تو جب آپس میں اختلاف ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر یہ کہہ دے کہ ان کی اقتداء کی جائے؟ لہذا یہ حدیث جو ہے نقلی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ایک عالم کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ پیغمبر کے بعد فلاں اور فلاں بہتر ہے۔ تو مامون نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب لشکر اسامہ کو بھیجا تھا سردار تبدیل کیا تھا، لہذا تبدیلی سردار یہ بتا رہا ہے کہ اگر جو ہے افضل ہوتے تو پھر سردار تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ سردار تبدیل کرنا یعنی مثلا جو فلاں کو بنا دینا، یا دوسرے کو بنا دینا، فلاں کو بنا دینا، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے بہتر نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک نے یہ کہا کہ
کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہم جو ہے اگر کسی کو دوست رکھتے ہیں تو فلاں اور فلاں ہے. مامون نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، تمام اصحاب موجود تھے، اور رسول اکرم نے مولا علی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ علی تم ہمارے بھائی ہو. تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ دشمن تھا، اس ملعون نے زہر دیا امام کو، لیکن امام نے اپنے خاص اصحاب سے یہ کہہ دیا تھا کہ دھوکے میں نہ آنا، اس سے جو ہے ہوشیار رہنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کے جو حالات تھے، امام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو بھی امام کے محب ہوتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، تو جب امام سے سوال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امام عطا کرتے ہیں. تو جو امام کا محب بغیر سوال کے بھی امام عطا کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا سوال کرے اور امام عطا نہ کرے؟ لیکن آپ نے نام سنا ہوگا دیب الخزائی کا، اور جب یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 8ویں امام نے انہیں جو ہے پیرہن بھی دیا، درہم اور دینار بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن امام نے کہا رکھ لو، وقت ضرورت تمہیں کام آئے گا. تو بہرحال جب یہ دیوبند 8ویں امام سے ملاقات کرنے کے بعد جب چلے ہیں تو راستے میں ڈاکو مل گئے، اور ڈاکوؤں نے تمام چیز جو بھی درہم اور دینار تھا، جو بھی پیرہن تھا امام نے جو دیا تھا 8ویں امام نے، اسے لوٹ لیا. اور لوٹنے کے بعد یہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے یہ تقسیم کر رہے تھے اور گنگنا رہے تھے اور پڑھ رہے تو وہی دیوبند کا قصیدہ آپس میں گنگنا رہے تھے. تو ان کے جو ہے ہاتھ کو باندھ دیا، تقسیم کر رہے تھے. تو جب یہ گنگنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو دیوبند نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو قصیدہ پڑھ رہے ہو یہ کس کا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوبند کا قصیدہ ہے. تو دیوبند نے سوال کیا کہ تم دیوبند کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو دیوبند نے کہا کہ ہم ہی ہیں. جب یہ سنا تو چونک گئے، کہا کچھ سناؤ قصیدہ. تو انہوں نے اور سنایا. پھر وہ جو ڈاکو تھے وہ سردار کے پاس آئے اپنے، اور آنے کے بعد بیان کیا، کہا کہ ہم نے جسے لوٹا ہے وہ دیوبند ہے. تو سردار نے کہا بلاؤ. جب یہ سردار کے پاس آئے، ہاتھ بندھا ہوا تھا، تو کہا کہ تم دیوبند ہو؟ انہوں نے کہا. کہا کہ پھر تم جو ہے قصیدہ سناؤ. تو جیسے ہی قصیدہ سنایا تو فوراً جو ہے سردار کا جو لشکر تھا اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ کو کھول دو، انہیں جو ہے رہا کر دو. تو ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہتا ہے، جو اہل بیت کے شان میں اشعار کہتا ہے، تو پھر دنیا میں آزاد ہو جاتا ہے. یعنی حکم دے دیا، دنیا میں آزاد ہو جاتا ہے. تو جو بھی اہل بیت معصومین علیہم السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی وہ انسان سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے. اس کے پاس بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. اور اس وقت معلوم ہوگا، مرنے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. لہذا جو دائرہ اسلام میں ہے اور علی سے محبت نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے اسی طریقے سے ہیں. ابھی مثال دے دیں آپ کو کہ کھانے میں مثلا بریانی ہے، لیکن اگر جو ہے بریانی میں نمک نہ ہو
تو پھر مزہ نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے الگ الگ چیز ہے, کچھ نمک زیادہ کھاتے کچھ کم کھاتے ہیں, لیکن اگر بریانی میں نمک نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی دائرہ اسلام میں ہو اور اہل بیت علی سے محبت نہ ہو تو پھر عقیدے کی دنیا میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے بغیر نمک کے بریانی ہو. لہٰذا یہ جو ہے اہل بیت سے محبت یہ سب سے بڑی دولت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین کی محبت ہوتی ہے, تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کا ایک ہمسایہ تھا, بہت پریشان حال تھا, تو اس نے یہ عہد کر لیا کہ ہم اپنے مکان کو فروخت کریں گے, بیچیں گے. جب یہ عہد کر لیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس کی قیمت جو ہے 4,000 لیکن ہم 6,000 میں بیچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام کے ہمسایہ ہیں, امام کے گھر کے پہلو میں ہمارا گھر ہے, لہٰذا جو بھی اس گھر کو خریدے گا اس کی قیمت 4,000 ہے, لیکن امام کے گھر کے بغل میں ہم امام کے ہمسایہ ہیں, جو بھی امام کا ہمسایہ ہوگا ظاہر سی بات. تو کہا کہ ہم 2,000 زیادہ لیں گے, یعنی 6,000 میں بیچیں گے. تو جب امام کو معلوم ہوا تو امام نے سوال کیا, امام نے پوچھا, امام نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم اپنے گھر کو فروخت کر رہے ہو. کہا مولا, کہا کیوں؟ کہا مولا ہم پریشان ہیں, کچھ پریشانی ہے غربت ہے, لہٰذا ہم فروخت کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اے مولا ہمیں مثلا قرض دینا ہے, یہ ہے. امام نے کہا قیمت کیا ہے؟ کہا کہ مولا 4,000 کا تو ہے, لیکن ہم 6,000 میں بیچ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے گھر کا ہمسایہ ہوگا جو بھی خریدے گا, لہٰذا 2,000 زیادہ. تو امام نے کہا یہ 10,000 تم لو اور تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم جو ہے یہیں رہو, قرض بھی ادا کرو, اپنی ضروریات کو بھی پورا کرو. کیوں؟ امام نے دیکھا, امام نے جو ہے اس کے جذبے کو دیکھا, اس کے محبت کو دیکھا, لہٰذا امام نے کہا کہ تم ہم سے لے لو. تو عزیزان محترم, اب آپ سوچیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہے, تو امام جو ہے اس دل کو کس قدر اور منزلت سے دیکھیں گے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے. اور جو ہے احادیث میں ہے, خود جو ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہمارا محب ہوگا ہم اس کی شفاعت کریں گے. اور امام نے فرمایا, 8ویں امام کی حدیث ہے کہ جو اس طریقے سے ہماری مدد کرے گا, یعنی دل کے ذریعے, زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے, کہ امام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے. اب 8ویں امام نے فرمایا تو اب تھوڑا اس حدیث کو وضاحت کر دے کہ 8ویں امام نے کہا کہ جو دل سے ہم اہل بیت کی اعانت کرے گا, مدد کرے گا, جو زبان سے مدد کرے گا, جو ہاتھ کے ذریعے مدد کرے گا, تو 8ویں امام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے. اب جو ہے دل سے اعانت کرنا, مدد کرنا, یعنی جو ہے دل چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے مجلس میں شرکت کریں, دل چاہ رہا ہے کہ ہم مجلس میں جائیں تاکہ مجلس میں رونق ہو جائے, دل چاہ رہا ہے کہ مثلا جو ہے ہم یہ تبرک تقسیم کریں, یعنی دل چاہ رہا ہے. تو یہ جو دل چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ان کاموں میں مثلا جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں کریں, تو امام نے فرمایا کہ روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے. اور امام نے 8ویں امام نے فرمایا کہ جو زبان کے ذریعے یعنی اظہار کرے تو ہم اس کی شفاعت کریں گے, یعنی زبان کے ذریعے, یعنی مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہو, نعرہ تکبیر لگا رہا ہو, یا علی مدد کہہ رہا ہو, تو پھر یعنی تمام چیزیں. تو امام نے فرمایا کہ ہم اس شفاعت کریں گے روز قیامت. اور 8ویں امام نے فرمایا کہ جو ہاتھوں کے ذریعے مدد کرے. اچھا, پہلی چیز یہ واضح کر دے کہ اہل بیت تو خود ہماری مدد کرتے ہیں, تو جو ہاتھوں کے ذریعے مدد کرے
یعنی وہ جو امام کے چاہنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے، اور جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے شیعہ ہیں اور جو پریشان حال ہیں، تو پھر اگر جو ہے ان کی نصرت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ امام کی کر رہا ہے۔ تو 8ویں امام نے فرمایا کہ ہم اس کی جو ہے شفاعت کریں گے۔ اور خود آپ دیکھیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی وہ حیات میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، آیت اللہ حیری کو خواب میں دیکھا، سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد جو ہے ہم قبر میں بہت پریشان تھے، ایک ہولناک منظر تھا، ایک عجیب کیفیت تھی، ایسا ہو رہا تھا کہ دل جو ہے پاش پاش ہو رہا تھا، لیکن ایک آواز آئی کہ پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس سے پہلے تو عجیب کیفیت تھی، دل پاش پاش ہو رہا تھا، لیکن آپ آ گئے تو ہمیں جو ہے سکون مل گیا، آپ کون ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہائے، تم جو ہے برابر ہماری زیارت کے لیے آتے تھے، اور ہم جو ہے زیارت کرانے آئے ہیں۔ یعنی آیت اللہ حیری جو برابر مشہد مقدس 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ہاں ناظرین کرام، 8ویں امام نے پہلے آگاہ کر دیا۔ روایت میں یہ ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے ابو سلط حروی سے کہا کہ ابو سلط دیکھو مامون بشیر یہ ہمیں زہر دے گا، اور اس کے بعد حکم دے گا کہ اس کا باپ ہارون کی جہاں قبر ہے دفن کرنے کے لیے۔ تو امام نے حکم دیا، ابو سلط حروی سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد اس کے قبر کے دائیں بائیں اور جو ہے بالائے سر ہر طرف سے جو ہے خاک لے کر آؤ۔ ابو سلط حروی گئے اور لے کر آئے اس کی قبر، ہارون کی قبر کے پاس۔ اب 8ویں امام اس خاک کو لیتے ہیں، سونگتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہارون کے جو ہے دروازے کے پاس کی خاک ہے۔ ابو سلط حروی نے کہا ہاں مولا، پھر اس کو جو ہے پھینک دیا۔ پھر دائیں جانب کے لیا، سونگا، کہا یہ دائیں جانب کا ہے خاک، کہا پھر اسے بھی رکھ دیا۔ پھر خاک لیا، سونگا، پھر کہا کہ یہ جو ہے بائیں جانب کا ہے، اسے بھی پھینک دیا۔ پھر جو ہے وہ پایتی کا لیا، امام نے پھر اسے پھینک دیا۔ کہا کہ دیکھو اس جگہ جو ہے ہماری قبر بنے گی، لیکن جو ہے ایک پتھر نمودار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر بالائے سر کا امام نے خاک لیا ابو سلط حروی سے اور اسے سونگا، اور کہا کہ دیکھو یہیں پہ ہماری قبر بنے گی، اور اس سے پہلے جو ہے یہ قبر کھودی جائے گی، لہذا دشواری پیدا ہو جائے گی، سخت پتھر ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد امام نے کہا کہ ابو سلط دیکھو جب قبر کھودی جائے گی تو مامون کو بھی بلا لینا، اور امام نے کلمات بیان کیے، کہا کہ جب قبر کھود جائے گی بالائے سر تو تم جو ہے ان کلمات کو پڑھنا، قبر میں پانی بھر جائے گا، پھر اس کے بعد اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے روٹی کا ٹکڑا ڈالا وہ کھائیں گی، پھر ایک بڑی مچھلی آ جائے گی اور تمام ان چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی، اور یہ کلمات پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے پانی خشک ہو جائے گا، اور کہہ دینا کہ مامون بھی اس وقت موجود رہے۔ تو ناظرین کرام، جس طریقے سے 8ویں امام نے بیان کیا تھا، جب 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو ابو سلط حروی نے کہا، مامون بھی بیٹھا ہوا تھا، اب اس کے بعد قبر کھودی جا رہی تھی، ظاہر سی بات ہے پتھر نکل جا رہا تھا، آخرکار بالائے سر جو ہے قبر کھودی گئی۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے امام نے فرمایا تھا، انہوں نے کلمات پڑھا، پھر جو ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آئی، بڑی مچھلی آئی، نگل گئی، یہ تمام چیز اس منظر کو دیکھا تو مامون نے کہا کہ یہ تو زندگی میں بھی اپنے کرامات دکھاتے تھے، اور وفات کے بعد بھی جو ہے ان کے کرامات اور عجائب اور معجزات ہیں۔ اب اس کے بعد اپنے وزیروں کو بلائے جو خاص تھے، اور بلایا، اور بلانے کے بعد سوال کیا کہ اس کا کیا کنایا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اب لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہے کہ
ایک بڑے سر والا آئے گا اور تم پہ مسلط ہو جائے گا اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تہس اور نہس ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ابو صالح حروی کو قید خانے میں ڈال دیا اور پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کلمات ہمارے ذہن سے نکل گئے، لیکن جو ہے یہ پوچھتا رہا یہاں تک کہ 1 سال تک ابو صالح حروی قید خانے میں تھے۔ تو ایک روز انہوں نے ارادہ کیا کہ آج شب جمعہ ہے، لہٰذا ہم غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد 8ویں امام سے توسل کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ پوری رات امام سے 8ویں امام سے توسل کرتے رہے، اہل بیت معصومین سے توسل کرتے رہے، عبادت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ دربان موجود ہے، تمام چیزیں ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اب یہ روایت کرتے ہیں کہ چند لمحے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اپنے گھر کے صحن میں موجود ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صرف جو ہے جیسے دائیں سے بائیں کروٹ بدلا ہو۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مولا 1 سال تک ہم قید خانے میں تھے اور آج آپ نے مدد کی، مولا آپ نے پہلے ہی دن کیوں نہیں کر دیا؟ تو امام نے کہا کہ ابو صالح حروی جو تم نے آج عمل انجام دیا ہے، اگر یہی عمل تم پہلے ہی دن کرتے تو پہلے ہی دن تم رہا ہو جاتے، پہلے ہی دن تم جو ہے آزاد ہو جاتے۔ تو ہاں ناظرین کرام، آج کے شب شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے، لہذا جو ہے اس مناسبت سے ہم تمام ناظرین کرام اور مومنین کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں۔ ہاں عزیزان محترم، امام جو غریب الغربا ہے، وہ امام کی آج دیکھیں کہ آج امام کے حرم میں جو حالات ہیں، ورنہ جو ہے آپ دیکھیں کہ امام کے حرم میں کتنے افراد موجود ہوتے تھے، اور واقعاً انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ پاتا۔ اور ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، خود ہی ہر شخص جو ہے احساس کر سکتا ہے کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، کسان تھا، 8ویں امام کے حرم میں تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا، لوگ یہ سمجھے کہ جوان بیٹا مر گیا ہوگا، بہت بڑی پریشانی ہوگی، پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس کسان نے، اس غریب نے یہ کہا کہ ہم کسان ہیں، ہم غریب ہیں، ہم سال میں 1 مرتبہ زیارت کے لیے آتے ہیں، ہم امام سے 8ویں امام کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا سال میں 1 بار نہیں بلکہ جو ہے سال میں ہمیں 2 بار بلائیے تاکہ ہم زیارت کر سکیں۔ ہاں آزادارو، آپ دیکھیں مشہد مقدس، واقعی آپ نے زیارت کی ہوگی، امام غریب ہے لیکن گنبد موجود ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ہائے جنت البقیع، آج بھی تاریخی تمام مزار پہ قمقمہ جل رہے ہیں۔ آزادارو، 8ویں امام جب مدینے سے خراسان آئے اور مامون ملعون نے 8ویں امام کو انگور میں زہر دیا، امام شہید ہو گئے، امام غریب، لیکن امام کے فرزند نے، امام جواد نے، امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، سپرد لحد کیا،
عجب نہیں اس وقت امام کی روح تڑپ گئی ہو، ہائے میرا جد حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بے غسل کفن سپرد لحد کر دیا گیا۔ آزادارو، 8ویں امام کی بہن معصومہ قم جو چلی بھائی سے ملنے کے لیے منزل ساوا تک پہنچی، اور یہاں تک کہ جب معصومہ قم کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے تو آزادارو اس کے بعد علیل ہوئی، 17 دن کے بعد وفات ہو گئی، اس لیے کہ بھائی کی زیارت نہیں ہوئی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، لیکن ایک بہن زینب تھی کہ بلندی سے ایک منظر دیکھ رہی تھی، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ شہزادی نے کیا دیکھا کہ ایک لاش منہ کے بل پڑی ہوئی ہے، لیکن شہزادی نے پہچانا نہیں۔ شہزادی نے کیا دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، منکاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں، پھر فرات کی طرف جاتے ہیں، منکاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب شہزادی زینب متوجہ ہوئی، تعجب سے کہا ارے حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی۔ آزادارو، شمر کا کند خنجر تھا، شہزادی ایک بلندی سے دیکھ رہی ہے، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بس آخری فکرہ کہ شمر ملعون نے ذبح نہیں کیا بلکہ ضربیں لگائی ہیں، مقتل میں ہے کہ 1 2 نہیں بلکہ 12 ضربیں لگی ہیں۔ تمام انبیاؤں کا مجمع ہے، تمام انبیاؤں کی روحیں موجود تھیں اور شمر ملعون ضرب لگا رہا ہے۔ پہلی ضرب لگی، جناب نوح کھڑے ہو گئے، اے میرے مالک میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری ضرب لگی، آدم بھی کھڑے ہو گئے، مالک میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں تک کہ تیسری ضرب لگی، ابراہیم بھی کھڑے ہو گئے، اے میرے مالک جب میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھا تھا، آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، اے میرے مالک میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ایک کر کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آہستہ سے کہا اما تم نہ جانا۔ آزادارو، شمر کا کند خنجر، زمین کربلا ہلی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا قیامت آ گئی، ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ شہزادی نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، وہ دیکھیے نوکے نیزہ پہ سار، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جتنے بھی ناظرین اکرام ہیں، ناظران صاحب جتنے بھی، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، پروردگار جو ان کے دلی حاجات اسے قبول فرما۔ پروردگار اس وبا، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو بھی مریض ہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو مریض ہیں، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی طیب و طاہر روح کا واسطہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار حضرت کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آواز و ساتھ میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ، اسألکم دعا۔